بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اگلے ماہ دورہ بھارت، دفاعی معاملات پر کوئی بڑا اعلان متوقع نہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اگلے ماہ 4 سے 5 دسمبر کو بھارت کا دورہ کریں گے۔ صدر پوٹن کے دورہ بھارت سے متعلق بھارتی سیکرٹری دفاع راجیش کمار نے کہا ہے کہ پوٹن کے اس دورے میں دفاعی معاملات پر کوئی بڑا اعلان متوقع نہیں، مگر بھارتی حکومت روس کے ساتھ دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے پر زور دے گی۔ بھارتی سیکرٹری دفاع نے کہا ہے کہ دورے کے دوران S-400 سسٹم پر بھی کوئی پیش رفت متوقع نہیں۔ البتہ بھارتی حکومت روس سے S-400 سسٹم کی ترسیل میں تاخیر پر وضاحت مانگے گی۔ راجیش کمار کا کہنا تھا کہ دورے کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اضافی S-400 یونٹس کے آرڈر دینے پر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری توجہ ہتھیاروں کی فراہمی میں تاخیر کو حل کرنے پر ہے۔ بھارتی سیکرٹری دفاع نے مزید کہا ہے کہ ہم زیر التوا سپلائی کے لیے ٹائم لائنز حاصل کرنے پر بھی توجہ مرکوز کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ روس کے زیر قبضہ یوکرینی علاقوں پر روسی اختیار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس کے زیر قبضہ یوکرینی علاقوں پر روس کے اختیارات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی میڈیا کے دعوے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ پیشکش روسی صدر کو پہنچانے کے لیے اپنے ایلچی سٹیو وٹکوف اور داماد جیریڈ کوشنر کو بھیجا۔ ذرائع کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ جنگ بندی کے بدلے یہ اقدام کرنے کی تجویز دی، جس میں وہ مقبوضہ یوکرینی علاقوں پر روسی کنٹرول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس اقدام کا مقصد یوکرین اور روس کے درمیان امن معاہدے کو آگے بڑھانا بتایا گیا ہے۔ ٹیلی گراف کے مطابق یہ پیشکش روس کی جنگی پیش قدمی کو تسلیم کرنے اور ممکنہ طور پر کشیدگی کم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس دوران اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ یوکرین یا امریکی کانگریس نے اس تجویز پر کسی رد عمل کا اظہار کیا ہے یا نہیں۔ یہ معاملہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے اور بین الاقوامی سیاست میں نئی پیچیدگیوں کو جنم دے سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کا روسی آئل ریفائنریز پر مبینہ ڈرون حملہ۔ یوکرین کی فوج نے مبینہ طور پر 29 نومبر کو جنوبی روس کی سب سے بڑی آئل ریفائنری میں سے ایک پر ڈرون حملہ کر دیا۔ روسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی خطے کراسنوڈر کیرائی میں ایفیپسکائی آئل ریفائنری پر حملہ کیا گیا ہے۔ تاہم کیف نے اس حملے کے حوالے سے فوری طور پر تصدیق نہیں کی، جبکہ یوکرین کی فوج نے بھی ابھی تک اس مبینہ حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ فرنٹ لائن علاقوں کے قریب ہونے کی وجہ سے ایفیپسکائی آئل ریفائنری یوکرین جنگ میں کیف کی جانب سے حملوں کا باقاعدہ ہدف رہی ہے۔ ریفائنری پر اس سے پہلے بھی 26 ستمبر کو اور اگست میں دوبارہ حملہ کیا جا چکا ہے۔ یہ آئل ریفائنری جو فرنٹ لائن سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، روسی افواج کو ڈیزل ایندھن اور مٹی کے تیل کی سپلائی کے لیے ایک اہم لاجسٹک مرکز کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ روس کے صاف تیل کی پیداوار کا 2.1% ہے، جو ہر سال تقریباً 6.25 ملین ٹن تیل کی پروسیسنگ کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حزب اللہ کا اسرائیل سے سینئر کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل سے سینئر کمانڈر طبطبائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے ٹیلی ویژن پر نشر کی جانے والی تقریر میں کہا کہ سینئر کمانڈر طبطبائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کے وقت کا تعین کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ کو اسرائیلی حملے میں اپنے سینئر کمانڈر کی شہادت کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ سربراہ حزب اللہ کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کمانڈر پر اسرائیلی حملہ جارحیت تھی۔ لبنانی حکومت کو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں فضائی حملے میں حزب اللہ کے چیف آف اسٹاف علی طبطبائی کو شہید کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے افغان پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کے ویزے معطل کر دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے افغان پاسپورٹ رکھنے والے تمام افراد کے ویزے معطل کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ افغان شہریوں کے ویزوں پر عارضی طور پر پابندی لگائی گئی ہے۔ امریکی شہریت اور امیگریشن سروسز نے
تمام پناہ گزین درخواستوں پر فیصلہ روک دیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں نیشنل گارڈ اہلکار پر حملے کے بعد سخت ترین امیگریشن اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی تھیں۔ امریکی ادارہ برائے شہریت و امیگریشن سروس کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن دور میں امریکہ آئے غیر ملکیوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستوں کی پروسیسنگ فوری روک دی گئی ہے۔ اقدام سیکیورٹی اور ویٹنگ پروٹوکولز کے مزید جائزے تک جاری رہے گی۔ دوسری جانب افغان مہاجرین نے درخواست کی ہے کہ امریکہ مہاجرین کی درخواستوں پر کارروائی نہ روکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا حماس کی سرنگوں میں اب تک 30 فلسطینیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غزہ کے جنوبی علاقے میں حماس کی سرنگوں میں 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جس سے سرنگوں میں شہید ہونے والی فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی رفح میں آپریشن کے دوران فوجیوں نے 9 اضافی دہشت گردوں کو تلاش کیا جنہیں زیر زمین دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے میں ختم کر دیا گیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک مشرقی رفح میں زیر زمین دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 30 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے قبل حماس نے ثالثی کرنے والے ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اسرائیل پر فلسطینیوں کی واپسی اور امداد کے لیے محفوظ راستہ دینے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی امریکہ، مصر، ترکی اور قطر کی ثالثی میں 10 اکتوبر کو عمل میں آئی، جبکہ اس کے بعد سے اسرائیل جنگ بندی کی سینکڑوں مرتبہ خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جنگ بندی غیر مؤثر قرار دے دی۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جنگ بندی غیر مؤثر قرار دے دی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کے مطابق افغانستان کے ساتھ موجودہ جنگ بندی قائم نہیں رہی۔ یہ جنگ بندی روایتی طور پر 2 لڑائیوں میں مصروف ممالک کے درمیان نافذ نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ افغان سرزمین سے دہشت گرد پاکستان میں حملے نہ کریں، لیکن اس جنگ بندی کے بعد بھی بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بندی مؤثر نہیں رہی۔ پاکستان کی فوری تیاری مضبوط ہے اور جو بھی سیکیورٹی چیلنجز آئیں گے انہیں سنجیدگی کے ساتھ حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ تاجکستان پر دہشت گرد حملے کے بعد طالبان حکومت نے کچھ عناصر پر الزام لگایا ہے جو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ عناصر افغان سرزمین پر موجود ہیں اور چونکہ طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس پورے ملک پر کنٹرول ہے، اس لیے انہیں ان عناصر پر قابو پانا چاہیے، جبکہ پاکستان میں داعش کی موجودگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دعویٰ افسانوی ہے اور افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردی کے مسئلے کو پاکستان کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے۔ ترجمان فارن آفس کا کہنا تھا کہ پاکستان چین اور تاجکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رکھے ہوئے ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم پر بھی مل کر کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے مشترکہ اقدامات کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ دہشت گردی قومی اور بین الاقوامی سطح پر بڑھ رہی ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ڈیٹا شیئرنگ کے اصولوں کی خلاف ورزی پر تشویش ہے۔ بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں اور پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔